الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ محترم دوستو، بزرگوں، یہ ایک بہت مبارک محفل ہے جس کے اندر اللہ پاک کے کلام کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، قرآن پاک کیا ہے؟ رونما ہے رب ناس آمد بناس۔ چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، رونما ہے رب ناس آمد بناس۔ کسی بزرگ کا شعر ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئینہ ہے جس میں دیکھ کر اللہ کی مراد معلوم ہوتی ہے۔ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال ایک جگہ کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گشا ہے ناراضی نہ صاحب کشا، گرہ گشا ہے ناراضی نہ صاحب کشا۔ قرآن پاک کو ڈاکٹر اقبال اس طرح پڑھنے کو کہتے تھے کہ یوں سمجھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے قلب پر نزول ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ تو قرآن سے بندے کا تعلق کیا ہے کہ وہ اللہ کا منشا اور اللہ کی مشیت وہ بتاتا ہے بندوں۔ یہ زندہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام و ملل اور اس امت کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں خود یہ فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک جگہ فرمایا ہے ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، ایک ایک سورت کئی کئی سال میں جا کر کے ختم ہوتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ قرآن فہمی تھی جس سے آج پوری امت الا ماشاءاللہ دور ہے اور غافل ہے۔ پڑھتے سب ہیں، ہو سکتا ہے، مگر سمجھنے کا معاملہ بالکل زیرو اور صفر۔ کوئی ترجمہ بھی دیکھنے کو تیار نہیں، اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کھولنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے، خالی تلاوت قرآن، یہ بھی آج ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے بندے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں مگر قرآن پاک سے وہ بیگانہ ہو کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ تلاوت نہیں آتی، قرآن پڑھا نہیں جاتا، باپ کی وفات ہوتی ہے، مجلس سے اثار ثواب منعقد ہوتی ہے اور قرآن خانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہے کہ
بیٹا اس قرآن پاک کے اندر، بیٹا یا بھائی اس قرآن پاک کے اندر شریک ہوتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن، اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اس سے بڑھ کر اور آگے بڑھ کر یہ بات کہ بعض لوگوں کو نماز دینا بھی نہیں آتی. ایک مرتبہ ایک بزرگ کا قافلہ ایک سڑک سے گزر رہا تھا، درمیان میں ایک بستی نظر آئی، وہاں نماز کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے اتر کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز پڑھا دیجیے، نماز جانا ہے. تو حضرت تیار ہو گئے. یہ دارالعلوم کے بزرگوں کا واقعہ ہے جو دلی سے سہارنپور جا رہے تھے. تو وہاں انہوں نے اجازت دینی چاہیے کہ بھائی اس کے ورثہ کون ہیں، والی کون ہے، اور اس کا بیٹا کون ہے. تو لوگوں نے ادھر تلاش شروع کی، مولانا دریافت کر رہے ہیں تاکہ اجازت لیں. سڑک کے اس پر ایک دور جو ہے کچھ لوگ کھڑے نظر آئے، اس کے اندر ایک اس کا بیٹا تھا. اجازت کی وغیرہ ہو گیا قصہ. وہ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ جنازہ چھوڑ کر کے اپنے باپ کا، اس لیے کہ ان کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی. آج امت اس قدر دور ہو چکی ہے دین سے. میرے بھائیوں، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اس کو حفظ جاں بنانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دل سے لگانے کی ضرورت ہے. تو قرآن آیا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ واللہ غفور شکور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکاتوں کو ادا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دعوت دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کتاب، جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. تو ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ وہ احکام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے اور آپ کے پڑھنے میں درجہ ہم کو دیے گئے. حضور نے فرمایا کہ نماز تو میری دل کی ٹھنڈک ہے. ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے، اذان دے کر کے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اشارات ہیں. اس کے ذریعے امت کو تعلیم دینا ہے کہ امت قرآن کی طرف لوٹے. آج ساری گمراہی جو پھیل رہی ہے وہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے، قرآن سے اپنا تعلق رکھتے تو ایسی نوبت نہ آتی جو آج ہمارے سامنے ہے. ایک ذلت ہے، ایک نکبت ہے، ایک ادبار ہے، ایک جو ہے جو مسلط ہوا ہے ہمارے اوپر قرآن سے روگردانی کے نتیجے میں، اس سے پیٹ پھیرنے کے نتیجے میں، اس سے بے تعلق ہونے کے نتیجے میں. تو اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن سے اپنے جو ہے تعلق کو جوڑیے. دل شگفتہ ہو میرا قرآن سے، دل شگفتہ ہو میرا قرآن سے، اور ملے مجھ کو مزہ قرآن سے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب غمی. دلوں کی بہار بنا دے اللہ نماز کو، قرآن کو، اور غموم اور ہموم تفکرات کہ دوری کا اس کو ذریعہ بنا دے. کثرت سے قرآن پڑھو، اللہ بڑا خوش ہوگا. اس کی کتاب پڑھیں گے تو
تو اس سے تعلق ہوگا. جیسے شاعر کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو شاعر کو اس سے گناہ انس اور محبت اور تعلق ہوتا ہے کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا. جو اللہ کا کلام پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے حد محبت اور الفت بنائیں گے. اپنا معمول بنائیں. روزانہ آپ کتنا پڑھیں گے. ایک بزرگ جو ہے کہ بارے میں بڑا اخبار میں چھاپا لکھا صرف 7 پارے روزانہ وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ جو لوگ ان کے اہل حقوق رہ گئے ہیں ان کو ان سارے ثواب کیا جائے. ان کی اپنی تلاوت تو رہ رہی وہ کیا پڑھتے تھے کیا نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے پڑھتے تھے جن کے حقوق ان کے ذمہ رہ گئے اور وہ کسی وجہ سے کوتاہی کر گئے ادا نہیں کر سکے ان کو وہ 7 پاروں کا ثواب ملے. میرے بھائیوں ایسے ایسے باخدا لوگ بھی گزرے ہیں کہ پورا قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پورا قرآن. ابھی آپ کے اور ہمارے نرگونڈے کی تبلیغی جماعت کے امیر عبد الجبار صاحب رحمہ اللہ کا جن کا انتقال ہوا تو ان کے معاملات کے اندر بیان کیا ان کے صاحبزادے نے روزانہ 6 پارے پڑھا کرتے تھے. اس ضعیفی کے اندر اس معذوری کی حالت میں اور جب جب بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور فارغ زدہ ہیں اس کے باوجود تلاوت قرآن کا اہتمام. آج ہمیں مزہ ملا نہیں. اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا نہیں. ناولیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. فون دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ادھر ادھر کی واہی تباہی کرنے میں مزہ آتا ہے. معمول بنائیے. اکثر لوگوں کا معمول رہا ہے روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے. فمی بشومن کی ترتیب میں پڑھا کرتے تھے. فمی بشومن لفظ ہے اور مسلسل 7 حروف کا. فمی سے بعد فارسی سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے اور اس کے بعد ختم کرتے تھے سورہ نساء کے اوپر. وہاں سے جو ہے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. فمی میم دوسرا ہے یہاں سے شروع کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں اس کو ختم کرتے تھے سورہ توبہ کے اوپر. وہاں سے سورہ یونس شروع ہوتی ہے. فمی یا سے سورہ یونس. پھر اس کے بعد چلتے تھے سورہ بنی اسرائیل تک. بنی اسرائیل سے جو پڑھتے تھے سورہ شعراء جو 19 پارے میں ہے وہاں تک. پھر اس کے بعد پڑھتے تھے سورہ شعراء سے لے کر کے جو ہے سورہ والصافات جو یاسین شریف کے بعد میں. اور اس کے بعد پڑھتے تھے وہاں سے یاسین سے سورہ قاف تک سورہ حجرات تک. پھر سورہ قاف سے لے کر کے والناس تک ختم تک. یہ ترتیب عام طور پر بزرگوں کے اندر شاعر اور زائد ہیں. ان کا معمول تھا. حفاظ میں تو بہت ہی آسان ہے اور ناظرہ خان بھی ایک کثرت سے جب پڑھتا ہے تو اس کو بھی پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. پڑھ لیتا ہے وہ بھی. جیسا کہ ابھی میں نے اپنے بات صاحب کا قصہ سنایا 6 پارے جو ہے وہ زیادہ ہے ایک منزل سے بھی کیونکہ وہ 6 دن میں ختم ہوتا ہے اور منزل کی ترتیب 7 دن میں ختم ہوتی ہے. محترم بزرگوں دوستوں تھوڑا سا اور شعر کے الفاظ میں مجھے شروع ہو رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایران سے ایک شہزادے نے ایک مصرع یہاں بھیجا اور اس پر گرہ لگانے کے لیے کہا. اور وہ مصرع یہ تھا درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. در کہتے ہیں موتی کو, ابلغ کہتے ہیں کمرے رنگ کو جو سرمائی رنگ ہوتا ہے. کسے کے معنی کوئی شخص, کم دیدہ موجود
کب یہ دیکھا ہوگا، یعنی پورا ترجمہ یہ ہوا کہ چتکبرے رنگ کا موتی کسی نے کبھی دیکھا ہوگا، اور وہ تھا ایک دوسرا میسج اس کے دماغ میں نکل گیا تھا. اس نے چاہا کہ اس پر گرا لگائی جائے اور اس کو مکمل کیا جائے دوسرے کو. اب یہاں بادشاہ کے پاس مصاحبین ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں، اور بڑے سخناء ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ مصرع وہاں سے آیا ہے اور اس کا جواب چاہیے ہم کو. عرصہ گزر گیا، سب کے سب مایوس ہو گئے، کوئی اس کا جواب دینے کے قابل نہ رہا. بادشاہ کا متفکر ہوا، جواب دینے کا مسئلہ تھا، شرمندگی تھی، اتنی بڑی سلطنت ہندوستان کی اور اس میں کوئی آدمی جواب دینے کے قابل نہیں. تو بادشاہ اسی فکر میں غرق رہا. تو گھر میں جو ہے اس کی صاحبزادی تھی، تو اس نے باپ کو جب متفکر دیکھا تو کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ بہت فکر مند ہیں. باپ نے بات ٹال دی کہ بیٹی تمہیں اس سے کیا مطلب، کہ نہیں مجھے بتائیے آپ کی فکر دور ہوگی. پر بہت اصرار کیا. اس نے کہا کہ اس طرح کا شہزادے کی طرف سے ایک مصرع آیا ہے اور اس پر جواب دینا ہے، گرا لگانا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جواب دینا. تو خیر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوسرا مصرع تیار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. مگر اشکے بتانے سننا آن ذرے ابلغ کسے کمتیدہ موجود کمتیدہ باجت، مگر اشکے بتانے سننا آن یعنی معشوقوں کے آنکھ کے آنسو میں سے جب سرما لگایا جائے تو اس سے جو ٹپکنے والا آنسو ہوتا ہے وہ ہے درے موجود، درے ابلغ. درے ابلغ کسے کمتیدہ موجود مگر اشکے بتانے سننا آن. تو جب یہ مصرع وہاں پہنچا تو شہزادہ بھڑک گیا، سخن شناس تھا. اس نے کہا کہ جو ہے اس شاعر کو ہمارے یہاں بھیجا جائے. اب بادشاہ پھر پریشان، پہلے زیادہ پریشانی، آسمان سے گرا، کھجور کا جھاڑ میں جا کے اٹکا، کوئی ٹپکا وہاں سے تو اٹکا یہاں پہ جا کے گری. اب بادشاہ اور پریشان، سول بچار میں لگا. تو بہرحال پھر بادشاہ نے جو ہے اپنی لڑکی سے ماجرا اسلام کیا اس نے بتایا تاکہ بادشاہ سلامت. اس کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، میں ابھی اس کا جواب دیتی ہوں. اس نے کہا در سخن مخفی منم چون بوئے گل در بر گل، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در بر گل، ہر کے قاعد میل دارد در سخن دینت ملا، ہر کے قاعد میل دارد در سخن دینت ملا. جزاک اللہ. یعنی میں بات میں اپنی ایسی چھپی ہوئی ہوں، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در بر گل، جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پکڑیوں کے اندر مستور رہتی ہے اور اس کے اندر جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میری گفتگو کے اندر مجھے دیکھ لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ اس کے اس کلام کے اندر اس کو دیکھ لے. بھائیو بزرگوں دوستو، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرو، قرآن کی مجلس میں اندر بیٹھا کرو، قرآن کی تلاوت کا روزانہ کچھ نہ کچھ معمول بناؤ. عصر کے مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، یا مغرب کے بعد ہی سورہ ملک، عشاء کے بعد سورہ دخان، اور فجر کے بعد سورہ یاسین، اور سورہ الف لام میم سجدہ، اور سورہ ملک مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر اس کو نہیں ہوتا. 30 آیتوں کی ایک صورت ہے قرآن پاک کے اندر، جس کو جو روزانہ پڑھے گا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. اور وہ سورت سورہ الف لام میم بھی 30 آیتوں کی ہے اور سورہ ملک بھی 30 آیتوں کی ہے. ان دونوں کو پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا ان کو پڑھنے کا. اور قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، سب کو معلوم ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد جب قبر پر تشریف لے آتے تو اس قدر روتے کہ ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے صحیح سلامت گزر جائے اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور جو یہاں پر اٹک جائے اور بن جائے تو
تو آگے اس کا معاملہ اور سخت ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز کے اندر قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ کو دعا یاد کر لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ امام صاحب سے کہیے، مفسر صاحب سے کہیے، وہ آپ کو لکھا دیں گے یا آپ کو یاد کرا دیں گے۔ سب سے پہلا سابقہ قبر میں ان کے نبی سے پڑھتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن وہاں موجود ہوگا، وہ ہٹا دے گا عذاب کو جو قبر کے اندر نکالتا ہے۔ ادھر سے نکالتا ہے، ایک طرف سے نماز، ایک طرف سے روزہ، ایک طرف سے صدقہ، ایک طرف سے نماز کی طرف کے لیے جو قدم ڈالے ہیں مسجد میں جانے کے لیے، وہ قدم اور قرآن پاک اور صبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بندے کو، جو میت کو اطراف سے گھیر لیں گے اور اس کی مدافعت کریں گے، اس کا بچاؤ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے۔ میرے بھائی، قرآن کا معاملہ بڑا نازک، ہر کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو قرآن پاک کے اندر اپنے رائے سے کچھ بولے گا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اسی لیے علماء ہر دور کے اندر قرآن کے بارے میں بہت محتاط رہتے ہیں۔ آج کل لوگ 4 حرف پڑھ کر، چند اردو کی کتابیں پڑھ کر قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، اپنی رائے بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ تفسیر میری رائے ہے، یہی جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ہر کسی سے نہیں سننا چاہیے، مستند لوگوں سے، مستند کتابوں سے، صحابہ کرام جو اس کے راز سب سے پہلے مخاطب ہیں، ان سے جو اس کی تفسیر منقول ہے، اس تفسیر کے ذریعے سے اس کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ ام الکتاب ہے، اور اس کو قرآن پاک کے اندر 7 مثانی کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ہم نے آپ کو 7 دہرانے والے آیتیں دی ہیں، اور قرآن مجید ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور کوئی نماز ایسی نہیں ہے، صلاۃ توبہ ہو، صلاۃ الخوف ہو، سورہ گرہن کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، نفل نمازیں ہوں، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو سکے۔ ہر ایک کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ من لم یقرأ سورۃ الفاتحہ، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کا دیباچہ بنایا ہے، اللہ کی کتاب کا یہ دیباچہ ہے۔ بزرگوں کو کہنا ہے کہ سارے قرآن کے اندر جو علوم ہیں وہ سب کے سب سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے ہیں، وہ مضامین میں سمٹ گئے ہیں، اور جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے کے اندر ہے، اس کے اندر اس کو خلاصہ لے لیا گیا ہے۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے وہ اس کی با کے اندر ہے، بسم اللہ کی، اور جو بسم اللہ کی با کے اندر ہے وہ اس کے نقطے کے اندر ہے، جو وصل کے اور اتصال کے لیے آتا ہے۔ میں نے اپنی مصروفیات اور میں اپنے ٹوٹے پھوٹے معاملات کی وجہ سے آج تفسیر کی کوئی کتاب میں نہیں دیکھ سکا، اور نہ اب دیکھ سک رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ قرآن شریف اٹھا لی ہے۔ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی۔ سورتوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ مکی کچھ مدنی۔ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو سب کو شامل ہے، اس میں مسلمان مومن وغیرہ کی کوئی غیر نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے رحمان مہربان اور مسلمانوں کے لیے بھی مہربان، جبھی تو ان کو روزی دے رہا ہے، جبھی تو ان کو جو ہے بیماریوں سے دور رکھ رہا ہے، جبھی تو جو ہے ان کو آفات بریگا سے بچائے رکھا ہے، ورنہ سینکڑوں شیاطین انسان کے پیچھے لپٹے ہوئے ہیں جو کسی بھی لمحے موقع ملے تو اس کو پھاڑ ڈالے، ختم کر ڈالے، روک ڈالے، مگر اللہ بچاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو شروع اللہ کے نام سے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اور اسی کو بہت سے لوگوں نے اس میں اعظم بھی کہا ہے، اس میں اعظم عاملین کے یہاں بہت مشہور ہے، اس کے ذریعے سے بڑا بڑا عمل انجام دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں عام علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، اگرچہ کہ بعض روایات میں اس میں اعظم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو آیت کریمہ دعائے یونسی جس کو بولتے ہیں وہ ہے جو 17ویں پارے کے اندر آئی ہے، اسی وجہ سے اس کا ورد بھی کیا کرتے ہیں، 100 لاکھ مرتبہ کرنے کی عام طور پر عادت ہے لوگوں کے اندر۔ اور ایک روایت میں آیا ہے وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ دوسرے بارے میں ہے، اس کو پڑھنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی جو ہے اس میں اعظم، اس کے اندر اس میں اعظم۔ اور ایک ہے اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بعد میں الحی القیوم کو اس میں اعظم کہا ہے، اور قرآن میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے وَأَعْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس کو بھی لوگوں نے اس میں اعظم کہا ہے، اس لیے اور ایک حدیث میں جو ہے ایک دعا آئی ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری دعا اس کے اندر اس میں اعظم آیا ہے، بعض لوگوں نے اور بھی بتائی ہے اور اقوال بھی ہے اس کے علاوہ، اور ایک یہ ہے کہ اللہ خود اس میں اعظم، کیونکہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، دل سے پکارو تو وہی اس میں اعظم۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، عالم کی جمع عالمین ہیں، اور عالم سینکڑوں ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں، اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ جو سکھائی ہے بندوں کو دعا کرنے کے لیے سکھائی ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ المسئلہ ہے، سورۃ المسئلہ، دعا مانگنے کا طریقہ جس کے اندر بتایا گیا ہے وہ سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کے پڑھنے سے پڑھ کر دم کرنے سے شفا ہو جاتی ہے۔ میں نے کسی مرض کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تو حضرت نے جواب میں فرمایا 7 مرتبہ درود شریف اول، 7 مرتبہ درود شریف بعد، اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ اور بھی کئی نام حدیث میں آئے ہیں اور ناموں کی کثرت اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بےحد مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک، دنیا میں تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں مالک ہوں، اس گھر کا مالک میں ہوں، اس ملک کا مالک میں ہوں، اس گاؤں کا مالک میں ہوں، اس خطے کا مالک میں ہوں،
اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو قہار ہے اسی کی حکومت ہے. والامر یومئذ للہ، اور تمام تر اختیار اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوگا. تو روز جزا کا مالک ہے، یعنی روز قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مگر ہم یہاں مسجد میں کہتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور باہر جا کر جو ہے سب جگہ یہاں وہاں لوگوں سے اپنے مطلب و مراد پیش کرتے ہیں اور مانگتے ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. جستار تفستعین باللہ، اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ سیدھے راستے کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیے اس طرف آئیے اس طرف آئیے. کمیونزم ہے اور کیا کیا ازمس ہیں، اور سب لوگ اپنے اپنے راستے کو بھلا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر ضرور کامیابی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بتلا ہم کو راہ سیدھی، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. کس کا کن لوگ جن پر فضل فرمایا وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ جو ہے دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا اور صالحین کا. یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کے راستے کو سیدھا راستہ فرمایا گیا ہے اور کامیابی والا راستہ فرمایا گیا ہے. اور کس کا راستے پر نہ چلا فرمایا کہ ان پر جن پر تیرا غصہ ہوا. اس سے بڑا یہودی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، یہ نصارہ ہے. قد ضلوا واضلوا کثیرا عن سواء السبیل، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا. اس کے بعد آمین پڑھنا سنت ہے. مفسر صاحب انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے. میں نے اسے ترجمے پر اکتفا کیا ہے. اس کے بعد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر اس کی مختصر تفسیر بھی ہے. پھر آگے حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معارف ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا لا اله الا انت ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم وزينه في قلوبنا وكره اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعلنا هدى يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اب یہ تفسیر ہر جمعہ بعد نماز مغرب ہوا کرے گی اسی مسجد میں. سبھی حضرات میں شکر سب کے لیے چائے کا نظم ہے، باہر چائے